اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اور تاریخ علم منطق میں ہماری گفتگو اعتراضات اور اس کے جوابات پہ چل رہی ہے، اور آج انشاءاللہ یہ اس عنوان کا آخری درس ہوگا۔ چونکہ عرض کیا تھا کہ یہ پورا ایک خود عنوان ہے، یعنی کئی لیکچر درکار ہیں کہ اسی کو موضوع بنا کر جو ہے تفصیل سے ہر بندے کے اعتراض کو فوکس کر کے اس کا جواب دیا جائے، لیکن یہاں فقط ہم نے تعارف مد نظر رکھا ہوا ہے، لہٰذا سرسری نگاہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس شخصیت پہ ہم پہنچے تھے وہ ہے ابن خلدون۔ ابن خلدون اسلامی دنیا کی ایک بڑی شخصیت ہے، اہل سنت سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ بعض معروف ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین کتاب کے جو ابن خلدون کی معروف و مشہور ہے اور توجہ کا مرکز ہے عالمی دنیا کے اندر، وہ ہے ان کی کتاب تاریخ ابن خلدون۔ تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون کے اوپر اس نے مقدمہ لکھا ہے، وہ بہت ہی زیادہ عالمانہ اور گہرائی پر مشتمل مطالب موجود ہیں اس میں۔ یعنی تاریخ کے اوپر خود اس نے کیا لکھا ہے؟ مقدمہ، ایک پوری جلد ہے مقدمے کی، ضخیم مقدمہ ابن خلدون سے پھر وہ چھپتا ہے، تنہا بھی ملتا ہے، تاریخ کے ساتھ بھی آپ خرید سکتے ہیں، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے تاریخ ابن خلدون کا بھی اور مقدمہ ابن خلدون کا بھی۔ ابن خلدون کی اہمیت آپ یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کو سوشیالوجی کا باپ شمار کیا جاتا ہے اسلامی دنیا کے اندر، فادر آف سوشیالوجی، یعنی سماجیات۔ ابن خلدون جو ہے اسی مقدمہ ابن خلدون میں اس نے سوشیالوجی کے اوپر گفتگو کی ہے، اہم ترین شخصیت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نظریات پر تنقید نہیں کی جا سکتی نا، اہل سنت کے مکاتب کی طرف سے بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی، مکتب تشیع کی طرف سے بھی نظریات پہ تنقید ہے اس کی، چاہے وہ سوشیالوجی سے مربوط ہوں، چاہے وہ باقی تاریخ کے اعتبار سے ہوں، یا دوسری جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بھی ہیں۔ اہمیت جو بیان کی جاتی ہے نا، وہ خود اس کا ورک ہوتا ہے، یعنی اس بندے نے ایک کام کیا ہے، محنت کی ہے، ایک نئی چیز پیش کی ہے، ایک معاشرے کی مشکل حل کرنے کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے۔ اب اس میں وہ 100% کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، یہ الگ بحث ہوتی ہے، یہ اس بات کی طرف توجہ رکھیں۔ کبھی بھی تنقید تنقیص کا سبب نہیں ہوتی۔ ہمارے ذہن میں، پاکستانیوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے نظریے پہ آپ رد کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ تنقیص ہو رہی ہے، یعنی اگلا بندہ کوئی بیکار ہے، اس کو کچھ آتا نہ۔ تنقید علمی دنیا میں رشد کا سبب بنتی ہے، تکامل کا سبب بنتی ہے، معاشرے کو آگے لے کر جاتی ہے، علم میں ترقی ہوتی ہے، تنقید سے ترقی ہوتی ہے۔ بہرحال ابن خلدون جو ہے وہ اس کی منطق کے اوپر اعتراضات تھے، تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، پہلے بھی عرض کیا۔ ایک اعتراض جو منطق کا تھا، منطق کے اوپر تھا اس کا، وہ منطق کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لوگوں کے اوپر اعتراض ہے کہ طلاب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو مقصود علم ہے، جیسے مثلا فقہ ہو گئی، تفسیر ہو گئی، الہیات ہو گئی، اس میں وقت اتنا نہیں لگاتے جتنے یہ علوم عالی میں لگا دیتے ہیں، یعنی جو مقدمہ ہیں، مقدماتی علوم مثلا جو عالی ہیں، ٹول ہیں ان کے، جیسے منطق و نحو ہے، ٹھیک ہے، تفسیر پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ساری زندگی کیا ہے، نحو میں گزر جاتی ہے۔ عوامل سے شروع کرو، پھر دایا، پھر سمدیہ، سیوطی، مغنی، اتنی دیر میں اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر معاشرے میں تبلیغ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ قرآن کہاں گیا؟ قرآن کم سے کم جو ہے وہ توجہ اس کی اوپر ہوتی ہے۔ اسی طرح علم منطق کے اندر، خوب منطق ایک عالی علم ہے، ایک ٹول ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم نے استدلال کرنا ہے، اپنے دلائل کو، قرآن و سنت کے اندر موجود مطالب کو ہم نے منظم طور پر، منطقی طور پر، عقلی طور پر جو ہے وہ پیش کرنا ہے اس کو،
تو کہتا ہے کہ بہت سارے طالب علم ان آلات عالی علوم کے اندر جو ہے وہ غرق ہو جاتے ہیں، اپنی پوری زندگی انہی میں صرف کر دیتے ہیں، جس سے اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ خوب یہ ایک اعتراض، اس کو ہمارا بھی اعتراض ہے، مثلا مدارس میں اگر کہیں پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا بھی اعتراض ہے۔ خوب اس کے بعد جو ہے وہ ابن خلدون ایک اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض قابل پکڑ ہے، یعنی مواخذہ ہے۔ وہ یہ کہ ابن خلدون منطق کا سب سے بڑا جو نقص بیان کرتا ہے وہ مابعد الطبیعہ کے مسائل میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی عقل صرف ان اشیاء سے کلی مفاہیم اخذ کر سکتی ہے جن کا اسے حسی ادراک ہو، یعنی پہلے اس نے در کیا، میں آپ کو دیکھوں، 10 بندوں کو دیکھوں گا تو مفہوم انسان میں انتزاع کروں گا، مفہوم کلی انتزاع کروں گا۔ میں 10 کرسیاں دیکھوں گا تو مفہوم کرسی کو انتزاع کروں گا جو کلی ہوگی، درست ہے؟ لیکن الہیات میں تو ہم جن حقیقتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ قابل ادراک ہی نہیں ہے۔ مثلا خداوند متعال جو ہے وہ قابل حس نہیں ہے، فرشتے جو ہیں وہ قابل حس نہیں ہیں، درست ہے؟ یہ حقائق محسوس نہیں ہوتے، اس لیے عقل ان تک رسائی نہیں رکھتی اور نہ ہی اس پر کوئی منطقی برہان قائم کر سکتی ہے۔ اب یہ اس طرح کا اعتراض تھے ان کے۔ ایک اور جو مطلب ابن خلدون نے بیان کیا وہ یہ کہ منطقیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ منطقی قیاس کے ذریعے طبیعیات میں یقینی نتائج نکالتے ہیں۔ مثلا آپ فزکس کے اندر جائیں گے، آپ نیچرل سائنس کے اندر جائیں گے تو منطق کے ذریعے آپ یقینی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دعویٰ درست نہیں ہے، ابن خلدون کہہ رہا ہے۔ دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے منطقی نتائج عام اور کلی ہوتے ہیں، یونیورسل ہوتے ہیں، جبکہ خارجی دنیا میں موجود اشیاء مخصوص اور مادی ہوتی ہیں، یعنی جزئی اور مادی ہوتی ہیں۔ ذہن کے کلی احکام اور خارج کی مادی اشیاء کے درمیان ہمیشہ مطابقت نہیں ہوتی۔ ایک مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، ممکن ہے خارج میں اس کو کوئی مصداق نہ ہو۔ اس لیے طبیعیات میں حسی مشاہدہ منطقی برہان سے زیادہ قابل اعتماد ہے، درست ہے؟ مثلا آپ تمثیل سے کام لیں تو زیادہ فائدہ ملے گا آپ کو، مشاہدے سے کام لیں تو وہ زیادہ آپ کو فائدہ مند ہوگا۔ برہان کے ذریعے آپ استفادہ جو ہے وہ خود طبیعات کے اندر بھی نہیں کر سکتے۔ اور بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے ان کی تنقید تفصیل سے۔ جواب ان کو ایک مختصر سا ہم یہ دیں گے کہ یہ جو ابن خلدون نے کہا کہ منطق سے مابعد الطبیعہ ثابت نہیں ہوتی، یہ خود ان کی غلط فہمی ہے۔ انہوں نے منطق کو ایک علم سمجھا ہے، درست ہے؟ کہ ایک ایسا علم ہے جس میں کچھ چیزیں ثابت کرتے ہیں، اس کی بنیاد پہ پھر ہم کچھ چیزیں پرکھتے ہیں۔ نہ، منطق کی تعریف ہی بتا رہی ہے، کیا ہے؟ آلۃ قانونی، ترازو ہے، ٹول ہے، سانچہ ہے۔ جس طرح ایک درست سانچے میں اگر آپ ناقص لوہا ڈال دیں تو برتن کیا ہوگا؟ ناقص بنے گا۔ اسی طرح منطق بذات خود علم پیدا نہیں کرتی ہے، بلکہ دیے گئے مقدمات کی درستی کو جانچتی ہے۔ اگر الہیات میں کوئی فلسفی غلطی کرتا ہے تو وہ منطق کے قانون کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس کے منتخب کردہ مواد کی کمزوری ہے۔ یعنی یا اس نے صورت قیاس کے قواعد کو مد نظر نہیں رکھا، یا اس نے مادہ قیاس کو صحیح انتخاب نہیں کیا۔ غلطی شخص کی طرف سے ہو رہی ہے، منطق نے خطا کہاں کرنی ہے؟ منطق تو فقط بتا رہا ہے کہ تم نے اگر استدلال کرنا ہے اس کا یہ شرائط ہے، بس اس کے علاوہ تو منطق کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر۔ تو لہذا یہ جو بیان کیا تھا یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور رد جو کیا گیا، یہ خوبصورت رد ہے۔ معمولاً جو منطق کے مخالف ہے نا،
وہ اس تناقض اور تضاد میں جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ ایک رد یہ کیا گیا کہ ابن خلدون ایک طرف تو ارسطو کو منطق اور فلسفے کو الہیات کے لیے بیکار و گمراہ کن قرار دیتا ہے کہ منطق و فلسفہ یہ الہیات کو خراب کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا کرتا ہے کہ جب وہ اپنی مشہور سوشیالوجی اور تاریخ نویسی کی بنیاد رکھتے ہیں، یعنی جب وہ سماجیاتی علوم علم جو ہے سوشیالوجی ہے، سماجیات جس کو عمرانیات کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے، آپ کی آرٹس کے اندر عمرانیات پائی جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں قدم بقدم ارسطوئی منطق کی علت و معلول اور برہان کا سہارا لیتے ہیں، استدلال کر رہے ہیں نا۔ تو خوب اگر آپ منطق اگر آپ کو جو ہے فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ نقصان پہنچاتی ہے تو منطق کے قواعد سے استفادہ نہ کریں آپ اپنے استدلال کے اندر، لیکن لاشعوری میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس مطلب سے میرے ذہن میں آیا کہ علامہ طباطبائی کے زمانے میں جو آپ کو مکتب تفکیک میں نے تعارف کروایا ہے، جن کے رئیس کون تھے؟ مرزا مہدی اصفہانی، درست ہے؟ یہ علامہ طباطبائی کے ہم عصر ہیں، یہ مشہد میں ہوتے تھے مرزا مہدی اصفہانی، اور علامہ قم میں ہوتے تھے، لیکن مشہد میں جب جاتے تھے تو ان کی ملاقات ہوتی، بالآخر مرزا مہدی اصفہانی بہت بڑی شخصیت ہیں، مرزا نائینی کے شاگرد ہیں، درجہ اجتہاد پر ہیں، فقہ اصول کے اندر اپنے ابتکارات رکھتے ہیں، بہت سارے ان کے علماء شاگرد ہیں، لیکن منطق و فلسفہ سے ان کی جو ہے وہ نہیں لگتی تھی، تو یہ منطق کے اوپر اعتراض کرتے تھے، جو کہ بعض میں نے اشارہ بھی کیے۔ تو علامہ بڑے بااخلاق بھی تھے۔ اب مرزا مہدی اصفہانی منطق کو رد کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں، علامہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے منطق کے رد میں استدلال کیا نا، یہ منطق کی شکل اول ہے۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ استدلال کیا منطق کے رد میں، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا استدلال ہے منطق کی شکل دوم ہے۔ مثلا پھر استدلال کیا، کہتے ہیں یہ مثلا جو ہے نا یہ منطق میں قیاس استثنائی ہے، تو وہ غصے ہو گئے، گرم ہو گئے کہ میں منطق کو رد کر رہا ہوں اور یہ انہی کی باتوں سے منطق کے اصول بیان کیا کہ آپ خود بھی رد کرنے کے اندر منطق کو استفادہ کر رہے ہیں۔ درست، یہی کام جو ہے وہ ابن خلدون سے بھی ہوا ہے۔ خوب، یہ تھا ابن خلدون اور اس کے بعض اعتراض اور رد، اتنا کافی ہے میرے خیال میں اس کے لیے۔ اور پس منظر بعضوں نے ذکر کیا ہے کہ ابن خلدون چونکہ کیا کرتا ہے 8ویں صدی ہجری میں اسلامی دنیا کا سیاسی اور فکری زوال اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا ہے، اس وقت کے روایتی فلاسفہ عملی دنیا سے کٹ چکے تھے۔ ابن خلدون نے فلاسفہ کے اس انحطاط اور بے عملی کا سارا ملبہ علم منطق اور فلسفہ کے وجود پر ڈال دیا۔ تو بعض پھر محققین یہ فرماتے ہیں کہ کسی دور کے اہل علم کی نااہلی کی وجہ سے پورے علم کو رد کر دینا ایک غیر منصفانہ علمی رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بعض علماء نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ پورے کا پورا جو ہے وہ غلط ہے، اس طریقے کا آپ نتیجہ جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد جو شخصیت آتی ہے، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، وہ ہے جناب علامہ تقی الدین ابن تیمیہ۔ کہ ان کی دو بنیادی کتابیں ہیں، اگرچہ اپنی دوسری کتابوں کے اندر بھی انہوں نے رد کیا ہے منطق کو، لیکن نام لے کر بھی ایک مختص کر کے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں ایک ہے الرد علی المنطقیین اور دوسرا ہے نقض المنطق۔ الرد علی المنطقیین اور دوسرا ہے نقض المنطق۔ ابن تیمیہ، وہ جو میں نے آپ کو چند اعتراض بیان کیے تھے کہ
منطق کے اوپر اہل سنت کی طرف سے جو بنیادی 6 اعتراض کیے جاتے ہیں تقریباً ملتے جلتے یہی اعتراض تھے. اس بندے نے سارے اعتراضوں کو اکٹھا کر کے ایک دستہ بندی اور طبقہ بندی کر کے جو ہے وہ بیان کیے ہوئے تھے. تو ابن تیمیہ کے اعتراضات بھی انہی میں شامل تھے. ان میں ایک اعتراض جو ابن تیمیہ جو ہے وہ کرتا ہے وہ یہ کہ کہتا ہے کہ ارسطو کی منطق نہ تو حصول علم کا واحد ذریعہ ہے اور نہ ہی یہ انسانی عقل کو غلطیوں سے بچانے کی ضمانت دیتی ہے. ایک اعتراض ان کا یہ ہے. اور یہ اعتراض جو ہے وہ آپ کہاں پڑھتے ہیں اس کا جواب؟ منطق مظفر کے آپ کے پہلے صفحے پہ ہی ہے اس کا. درست ہے؟ ہاں، مراعات کی جو قید لگائی گئی تھی وہ انہی لوگوں کو دیکھ کے جواب دیا گیا. لہٰذا یہاں تکرار کرنے کی ضرورت نہیں. میں شاید پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ منطق ضمانت دیتا ہے جب اس کو رعایت کریں. یعنی آپ اگر منطق کے قواعد کی رعایت کریں گے تو آپ غلطی نہیں کریں گے، لیکن قواعد پڑھ لینا کافی نہیں ہے. درست ہے؟ آپ ڈرائیونگ سیکھ لیں لیکن ڈرائیونگ کے قاعدے اور قانون پر عمل نہ کریں تو ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی ہے. آپ کہیں میں نے تو لائسنس لیا ہے، میں نے تو ڈرائیونگ سیکھی ہے، ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا؟ یہ میرے استاد نے غلط بتایا مجھے. استاد نے غلط نہیں بتایا، استاد نے صحیح بتایا، تم رعایت نہیں کر رہے ہو. درست ہے؟ جہاں پہ اشارہ لگانا ہے، مثلا لگانا لیفٹ ہے، تم نے رائٹ لگا دیا، اب ٹھک گئی ہے تو اب کیا اس میں اب استاد کا کیا قصور ہے وہاں پہ؟ ایک اور اعتراض کہ جو ابن تیمیہ نے بیان کیا وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ ارسطوئی منطق کا جو ایک ستون ہے وہ تصور ہے. چونکہ آپ علم منطق کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ کتنے باب میں؟ 2 باب میں. یا تصور ہے یا تصدیق ہے. تعریف کی باب کس کے اندر جاتا ہے؟ تصور کے اندر. درست ہے؟ اس کے اندر ہدف کیا ہے باب تعریف میں؟ کہ ایک مثلا آپ کے پاس اگر ایک مفہوم ہے، ایک حقیقت ہے، اس کی تعریف کرنا، تعریف حدی کرنا. تعریف حدی یعنی جنس اور فاصلہ، جنس تام اور فصل قریب جو ہے، جنس قریب اور فصل قریب، حد تام جو ہے اس کی حد بن جائے گی، تعریف بن جائے گی. اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسانی ذہن حقائق کو جاننے کے لیے منطقی تعریفوں کا محتاج نہیں ہے. درست؟ ہاں، تعریف کو اگر حاصل کرنا ہے آپ نے تو اس میں منطق کی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے. تعریفیں کیا ہوتی ہیں؟ علم سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ علم ہمیں پہلے سے حواس یا وجدان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. یعنی ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اپنے حواس کے ذریعے. تعریفیں محض اسے الفاظ میں بیان کرتی ہیں تاکہ مخاطب تک پہنچا سکے. اس اعتراض کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فصل حقیقی تک پہنچنا انسان کے لیے عملی طور پر ناممکن ہے. توجہ کیجیے گا، میں نے یہ مطالب بیان کیے ہوئے ہیں، ابن تیمیہ کا جواب ان مطالب میں پوشیدہ ہے. ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے حدی تعریف کرنی تھی. حدی تعریف میں فصل حقیقی پتہ ہونی چاہیے. تو فصل حقیقی تو انسان معلوم نہیں کر سکتا، تو پس آپ کا تصورات والا چیپٹر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. کیونکہ تصورات کا چیپٹر تعریف کے لیے ہی ہے، اور اس کی بہترین تعریف حد تام ہے. درست ہے؟ یا حد ناقص ہے. ہر 2 صورت میں فصل قریب اس کے اندر موجود ہے. درست؟ تو آپ جو ہیں وہ تعریف کی جو بہترین مصداق ہے اس کا کوئی مصداق ہی نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. پس آپ کے باب تصور کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس کا کیا جواب دیا تھا ہم نے؟ اس کا ایک جو جواب دیا گیا ہے وہ ہم نے یہ دیا تھا کہ خود فلاسفہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں. یہ کوئی ابن تیمیہ اکیلا شخص نہیں ہے، بلکہ ابن تیمیہ سے پہلے بھی فلاسفہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہوا ہے. ابن سینا نے باقاعدہ طور پر یہ بات کی ہوئی ہے. اور اس سے میں نے وہ مینشن کیا تھا بعض جگہ پر اس بات کو کہ جب پچھلے علماء کی باتیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا کہ
حقیقی ماہیت تک پہنچنا مشکل ہے. ابن تیمیہ نے کہا تھا مشکل ہے، اور شہاب الدین سہروردی نے کیا کہا تھا؟ ناممکن ہے. ہر دو صورت میں جو ہے وہ یہی تھا کہ آپ حد تام تک یا فصل قریب تک جو ہے وہ حقیقی فصل تک آپ نہیں پہنچ سکتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں تعریف حقیقی کی جگہ تعریف اسمی کو بیان کیا گیا ہے. خود منطق کے اندر تعریف اسمی کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ فصل حقیقی تک پہنچ جائیں، ممکن اگر ہو جائے، تو فصل حقیقی کسے تعریف کرنے والی تعریف کو ہم حد تام کہیں گے. درست ہے؟ اگر نہیں پہنچتے تعریف اسمی ہے یا رسمی ہے. درست ہے؟ تعریف اسمی میں کیا ہوگا؟ آپ شرح الاسم ہے. درست ہے؟ وہاں شارحہ کے ذریعے ہے، یا مثلا تعریف اسمی کا ایک ڈیفینیشن جو موجود ہے یا ایک ٹرم جو موجود ہے، اب لفظ کے ذریعے لفظ کے ذریعے کیا کر دیتے ہیں؟ تعریف کر دیتے ہیں. اس کو بھی تعریف اسمی کہتے ہیں. اور ماں شارحہ کو بھی جو ہے وہ شرح الاسمی کہتے ہیں. بہرحال خود مناطقہ نے اس بات کی طرف توجہ کر کے، اصل میں اسی بات کی طرف تو توجہ نہیں رہتی ہے. درست ہے کہ تعریف کے باب میں اہم ترین تعریف جو ہے وہ حد ہے، لیکن اس کا الٹرنیٹ بھی بیان کیا ہے کہ اگر حد نہ ہو سکے تو رسم کی طرف آ جاؤ، اسم کی طرف آ جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ فقط آپ نے حد تک رکنا ہے، اور فلاسفہ مانتے ہیں کہ فصل قریب تک رسائی ممکن ہے، اور آپ آ کے ایک نیا مطلب کشف کر رہے ہیں کہ فصل قریب تو ممکن نہیں ہے، بس آپ کی باب تعریف جو مکمل ختم، بس ارسطو کا پہلا ستون جو منطق کا ہے وہ ختم ہو گیا. یہ خود جواب جو ہے وہ دیا ہوا ہے. اس کے بعد ایک اور اعتراض جو ابن تیمیہ نے کیا تھا کہ قیاس جو ہے شکل اول اس کے اندر بہترین ہے. ایک تصور پہ اعتراض ہو گیا، ایک ہم قیاس پہ اعتراض کرتے ہیں. شکل اول آپ کی بہترین ہے، لیکن یہ شکل اول آپ کو کوئی نیا علم عطا نہیں کرتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نتیجے سے پہلے مقدمہ کبریٰ میں موجود ہے اور آپ کو پتا. درست؟ آپ کہتے ہیں انسان فانی، اپنا انسان زید جو ہے وہ انسان ہے، ہر انسان فانی ہے. جب ہر انسان فانی ہے تو اس میں زید ہے یا نہیں ہے؟ پہلے بات ہو چکی اس پہ. درست ہے؟ کس نے یہ اعتراض کیا تھا پہلی دفعہ؟ ابو سعید الخیر، جو ابن سینا کے ساتھ جس نے مناظرہ کیا تھا، اس نے ایک اعتراض یہی کیا تھا کہ کیا آپ کیا سے یعنی شکل اول جو ہے بدیہی ترین شکل میں سے ہے، اور یہ آپ کی جو ہے بہترین استدلال کی صورت ہے، تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے، نتیجہ تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے. اس کا جواب نے کیا دیا تھا؟ ہم نے کہا تھا اجمال و تفصیل ہے. یہ تو مقدمات معلوم ہے نا ہمیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں تو پتہ چل گیا، لیکن بہت سارے ایسے حقائق ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے تفصیل کے ساتھ. تو جب تک آپ صغریٰ کبریٰ نہیں بنائیں گے آپ کو اس کا تفصیلی علم حاصل نہیں ہو سکتا. تو مقدمات میں ہمیں اجمالی طور پر، یعنی ہر انسان فانی ہے، ہمیں ایک اجمالی طور پر ذہن میں ہے کہ ہر انسان، لیکن کون سا انسان؟ زید، عامر، بکر مثلا، وہ ہم مشخص کر کے اس کو مشخص کر لیتے ہیں. درست ہے؟ یعنی تفصیل حاصل ہو جاتی ہے. اگر آپ ایسی مثال لے کر آئیں کہ جس میں آپ کو حقائق کا مکمل علم نہیں ہے، تو آپ جب تک صغریٰ کبریٰ میں نہیں لے کر آئیں گے آپ تفصیلی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. ایک اجمالی سا ذہن آپ کے ذہن میں، خاکہ ایک آپ کے ذہن میں موجود رہے گا، بس اس کا فائدہ ہے. یہ اعتراض بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا، پھر ابن تیمیہ نے ایک اعتراض جو کیا وہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ کلیات خارج میں وجود ہی نہیں رکھتی ہیں. منطق کا تعلق کس کے ساتھ؟ کلیات سے. درست ہے؟ اور کلیات خارج میں نہیں ہوتی. خارج میں جو چیز ہوتی ہے وہ تو جزئی ہوتی ہے. درست ہے؟ تو پھر منطق آپ کس کام کی؟ آپ نے خارج کو جاننا ہے نا، تو خارج میں تو کلیات ہوتی نہیں ہیں. ابن تیمیہ کے انہی مبانی نے جو ہے کیا اس کو کہاں لے کر گیا؟ اس کو تجربیت کی طرف، ایمپیریسزم کی طرف، تجربہ پسندی کی طرف،
حس گرائی کی طرف، حس پسندی کی طرف، یعنی حواس کو زیادہ فوکس کرنا. اسی وجہ سے خدا کے توحید کے معاملات کے اندر بھی کیا ہیں؟ حس پسند ہیں. یعنی خدا نظر آتا ہے، خدا نظر نہ آئے تو مثلا خدا نہیں ہے اصلا، یعنی غیر حسی کو قبول ہی نہیں کرتے یہ. لہذا اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں یدن، اللہ کا ید ہے، ہاں کل ایدی، کل لا ایدی، مثلا لا کل ایدی، اس طرح لا کل یدن لا کل ایادی مثلا. یہ مثلا وہابیت کی نظر یہی ہے تقریباً، کہتے ہیں اس کو آپ معنی ظاہری پر ہی حمل کریں گے، کیفیت ہمیں نہیں پتا. ہاں کیفیت مجہولہ ہے جو ہے. ہمارا کیا جواب ہے اس کے مقابلے میں؟ جناب ابن تیمیہ، ہمیں بھی پتا ہے کہ کلیات خارج میں نہیں ہوتی، درست ہے، فلاسفہ نے ہی ان چیزوں کو جانتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہیں. ان کا استدلال یہ ہے کلیات کا خارج میں منشأ انتزاع ہوتا ہے، کلیات خارج سے بے ربط نہیں ہے. میں جب کہتا ہوں کہ قانون علیت، علت کا مفہوم یہ کلی ہے، کوئی بھی علت ہے اس کے اوپر صدق کرتا ہے، لیکن یہ علت کا مفہوم کہاں سے آیا ہے؟ خارج سے آیا ہے، درست ہے. یا میں نے اگر انسان کا مفہوم ذہن میں لے کر آیا ہوں تو خارج کے مصداق دیکھے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک مفہوم ہمارے ذہن کے اندر آیا ہے، درست ہے. تو کلیات کا جو ہے وہ خارج میں منشأ انتزاع ہوتا ہے، یعنی ذہن جو ہے وہ خارجی جزئیات میں موجود مشترکہ صفات کو دیکھ کر ایک کلی تصور بناتا ہے، کہ اس کو شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے کلیات کے اندر اس کو بیان کیا ہے. میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ کیسے ذہن کلی کو انتزاع کرتا ہے، میرے خیال میں ہے بحث اس طرح کی. ہاں ہاں جی. اچھا، اگر کلیات کو یکسر مسترد کر دیا جائے تو آپ تو کوئی بھی علم کے اندر کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتے، کیونکہ قانون ہوتا ہے کلی. آپ کہتے ہیں کہ ڈسپرین سر درد کا علاج کرتی ہے، خوب یہ کلی قضیہ ہے. یہ کلی قضیہ کہاں سے؟ اگر یہ جب تک یہ کلی قضیے میں نہیں آئے گا علم نہیں کہلاتا. یعنی سائنس یہ تھوڑی کہتی ہے کہ یہ والی ڈسپرین جو ہے یہ سر درد کی دوا ہے. اچھا، یہ والی اگر ڈسپرین سر درد کی دوا ہے تو جو دوسرے میڈیکل سٹور سے مل رہی ہے، یعنی آپ جزیات کو تھوڑا گنتے ہیں، آپ ایک کلی قاعدہ دے دیتے ہیں کہ ڈسپرین جو ہے وہ سر درد کی دوا، یہ کلی قضیہ ہے. اور اسی کو علم کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ لوہا اگر 100 ڈگری سینٹی گریڈ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم ہو جائے تو مثلا کیا کرتا ہے؟ پگھل جاتا ہے مثلا، درست ہے، کلی قضیہ ہے، درست ہے. جب تک کلی بیان نہ ہو قضیے میں تو قانون نہیں کہلاتا. قانون ہمیشہ کلی ہوتا ہے، لیکن ناظر ہے کس کی طرف؟ خارج کی طرف. لہذا اگر آپ کلی کو سرے سے مسترد کر دیں گے تو آپ تو علوم کی نفی کر رہے ہیں. تو جناب ابن تیمیہ نے جو یہ کلی کا انکار کیا ہے منطق کے رد میں، کیوں؟ برہان کی جگہ تمثیل کو جگہ دینی تھی انہوں نے، چونکہ تمثیل میں جزی جزی ہوتا ہے نا، پھر وہاں سے آپ نتیجہ لیتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ برہان میں تو زیادہ فائدہ نہیں مل رہا ہے، تمثیل میں زیادہ فائدہ ہے، تو اس وجہ سے رد کرنے کے لیے انہوں نے جزئی کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے. خوب، ابن تیمیہ نے استقراء کو اہمیت دی ہے. خوب ہے، ارسطو کی منطق میں استقراء کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی، لیکن مناطقہ نے خود بحث کی ہوئی ہے، اور اپنا ارسطو کے مقابلے میں ایک نظریہ سے میں نے شہید صدر رحمت اللہ علیہ کی کتاب اسس المنطقیہ للاستقراء کا تعارف آپ کو کروایا ہے. اس کے اندر کیا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ارسطو کی رائے جو ہے استقراء کے بارے میں ناقص ہے، ہم اس کو کامل کرتے ہیں. خوب، بات درست ہے. منطق کا رد نہیں ہے، یہ منطق کی تکمیل ہے. درست ہے کہ آپ نے استقراء کو کم سمجھا ہوا تھا، لیکن یہ کم نہیں ہے، زیادہ ہے، اور اس کا رائے حل جو ہے وہ شہید صدر نے اسس المنطقیہ للاستقراء میں بیان کیا ہوا ہے. جن کو عربی آتی ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں وہاں سے. اور جناب ابن تیمیہ کو بھی چھوڑتے ہیں ہم، ٹائم بھی کافی ہو گیا. کتنا منٹ ہو گیا؟ درس کو کتنا منٹ ہو گیا؟ 30 منٹ ہو گیا. بس 5 منٹ اس کو مکمل کر دیں. میں نہیں چاہتا کہ آگے اس کو کل نیا موضوع چھیڑتے ہیں منطق کا جو ہے، تو اس کو ختم کرتے ہیں.
5 منٹ. آپ کا کوئی اور کلاس یہ تو نہیں ہے کوئی؟ ہاں کھانا کتنے میں شروع ہوا تھا؟ چلے ابھی ہے 5 منٹ کر لیں گے اس کو. اس کے بعد جو ہے وہ جلال الدین سیوطی ہے, اس کو ہم بیان نہیں کریں گے چونکہ اس کے سارے جو کتاب کے اندر اعتراضات ہیں یہ اعتراضات پچھلے بزرگوں کی جمعاوری ہے, اس کا کوئی اپنا اعتراض نہیں ہے. کتاب اس نے لکھی ہے صون المنطق والکلام عن فنِ المنطق والکلام, یعنی آپ اپنے منطق کو یعنی جو نطق ہے اس کو بچائیں اور اپنی گفتگو کو بچائیں کس سے؟ علم منطق و علم کلام سے. صون المنطق والکلام عن فنِ المنطق والکلام. اوپر جو ہے منطق و کلام وہ اپنے لغوی معنی میں ہے, اور یہ جو فنِ المنطق والکلام یہ علم منطق اور علم کلام ہے. منطق اور کلام کے فنون سے حقیقی منطق اور کلام کی حفاظت, یہ اس کا ترجمہ بن جائے گا. اس نے پھر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پھر تمام ردود جو ہیں اہل سنت کی طرف سے اس کو یہاں پر جمع کیا. ابن تیمیہ کے اعتراضات کو بھی وہ اپنی کتاب کے اندر لے کے آیا, چونکہ اکثر اعتراضوں کا جواب دے دیا ہے, اس کو اب زیادہ یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آتے ہیں آخری جملے کی طرف, وہ کیا؟ اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں, چونکہ ہم نے کہا کہ منطق ٹول ہے, منطق صورت ہے, درست ہے, یہ سانچہ ہے. وہ بتا رہی ہے کہ اگر اس سانچے میں صحیح مواد ڈال دیا جائے تو آپ صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں گے. آیا قرآن میں ہمیں منطقی استدلال کے شواہد ملتے ہیں؟ کئی شواہد ملتے ہیں. میں فقط 2 آپ کے سامنے وقت کی قلت کی وجہ سے مثالیں رکھتا ہوں. پہلی مثال ہے جناب ابراہیم اور نمرود کے قصے میں کہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک. یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے میں خدا ہوں, جناب ابراہیم نے اب اس کی خدائی کو رد کرنا ہے. تو اب جناب ابراہیم نے جو استدلال کیا ہے ہم اس کو منطق کے قالب میں ڈھال سکتے ہیں, یعنی قیاس اقترانی شکل اول میں ڈھال سکتے ہیں اس کو. کیسے؟ جناب ابراہیم نے استدلال یہ کیا کہ اللہ مشرق سے سورج لانے پر قادر ہے. یہ صغرا. کبرا کیا ہے؟ ہر وہ ذات جو مشرق سے سورج لانے پر قادر ہو وہی رب ہے. بس اللہ رب ہے. تم لا کے دکھاؤ. کبرا جناب ابراہیم کے کلام میں چھپا ہوا ہے, درست ہے. وہاں فقط اتنی بات کی گئی ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اب اس کو اگر آپ کھولیں گے آپ شکل اول بنا سکتے ہیں اس کی, وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اسی طرح جناب ابراہیم نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ تم جو سورج چاند ستاروں کو خدا مانتے ہو, ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ خدا نہیں ہے, استدلال کیا تھا. انہوں نے قیاس اقترانی کی دوسری شکل سے استفادہ کیا ہے. کیا کہ صغرا کیا ہے؟ چاند غروب ہونے والا ہے, یعنی افول کر جاتا ہے. کہ فرمایا کہ فَلَمَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَآ كَوْكَبًا, ستارے کو دیکھا, قال هذا ربی, جناب رب نے کہا اس کا مطلب یہ رب ہے. ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. لیکن فَلَمَّ أَفَلَ, جب وہ افول کر گیا, غروب کر گیا, قال لا احب الآفلین, میں جو ہوں وہ غروب والوں کو یہ خدا نہیں ہو سکتا ہمارا. یہ شکل ثانی ہے کہ چاند جو ہے وہ یا سورج جو ہے یا مثلا جو ہے وہ ستارہ جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے, اور حقیقی رب غروب ہونے والا نہیں ہو سکتا. پس نتیجہ چاند رب نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ قیاس استثنائی کی مثالیں بھی موجود ہیں قرآن کے اندر. مثلا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں ہے, بہت مشہور آیت ہے کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. یہ قیاس استثنائی ہے. کیسے قیاس استثنائی ہے؟ جس میں نتیجے کے باطل ہونے سے شرط کا باطل ہونا لازم آتا ہے. رفع التالی جو ہے یہاں پر موجود ہے کہ
اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ دیگر خدا ہوتے تو ان دونوں کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن آسمان و زمین کا نظام تباہ نہیں ہوا، نتیجہ بس آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور موجود نہیں ہے. یا رفع تعالی کیا، نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ بس خدا کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے. اسی طرح جناب یوسف کے قصے کے اندر یہاں پر کیا ہے، قیاس استثنائی استعمال ہوا ہے وضع مقدم کے ساتھ. وہاں رفع تھی، یہاں وضع مقدم ہے. یہ قیاس استثنائی میں آپ پڑھیں گے جا کر اگر آپ نے نہیں پڑھا ابھی تک، کہ وہاں پر کیا ہے، جناب یوسف پہ الزام لگتا ہے زلیخا کی طرف سے کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی ہے. تو جناب یوسف جو ہے وہ اپنے لیے صفائی پیش کرتے ہیں کہ میں شامل نہیں ہوں. تو وہاں پر پھر یہ تجویز آتی ہے کہ دیکھو اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، درست ہے، آگے سے پھٹا ہے تو مثلا جو ہے وہ. تو اب اس کو کیسے استدلال کریں گے؟ یہ آیت موجود ہے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، درست ہے، یہ آیت موجود ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 27. اس میں پہلا مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ شرطیہ، اگر یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچے اور زلیخا جھوٹی ہے. مقدمہ استثنائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے، وضع المقدم ہے یہ. پس نتیجہ کیا ہے؟ یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے. یعنی متعدد آیات ہے جس میں استدلال موجود ہیں، اور اس میں اسی طریقے سے جو صورت قیاس ہے مختلف اقترانی اور استثنائی کی صورت میں ہمیں متعدد مثالیں جو ہیں اس کی مل جاتی ہیں. بس یہ کہنا کہ منطق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے. منطق ایک شریف علم ہے. ہاں بعض نقائص جو ہیں اس کو برطرف کیا جا سکتا ہے، جیسے استقراء کے بارے میں ارسطو کی نظر ہے یا اس کے علاوہ بھی، لیکن خود علم میں منطق کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ بحث کرتے ہیں. تقریباً میں چاہ رہا ہوں ایک نصابی طور پہ کچھ کتابوں کا تعارف کروا دیا جائے، ایک کیسے منطق پڑھی جائے آگے تاکہ طلاب اس سے استفادہ کر سکیں، اور دوسرا خود منطق جدید کا جو ہے وہ تعارف کروانا ضروری ہے. وہ کروانے کے بعد یہ چیپٹر کلوز کر کے پھر علم اصول کی طرف آ جائیں گے، اس کا تعارف جو ہے وہ شروع کر دیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.